محترم سامعین کرام اور میرے عزیز بھائیو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں صحیح سلامت رکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دیکھ کر پوری قوم آپ پر ایمان لاتی اور ایک اللہ کے ہونے کا اعلان کرتی، لیکن اور زیادہ آپ کی مخالف اور دشمن ہو گئی وہ قوم، حتیٰ کہ آپ کے والد اور آپ کے ابا نے تنگ آ کر آپ کو دھمکی دی اور کہا کہ ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو اس سے باز نہ آیا تو تجھے پتھروں سے ختم کر دوں گا، مار ڈالوں گا پتھروں سے، یا تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا 16ویں پارے کے اندر، قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تجھے ختم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار کر ختم کر دوں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن عراق چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر گئے، اور وطن چھوڑتے وقت یہ فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، امید ہے کہ وہ مجھے اپنا راستہ بتا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے، اور یہ بھی فرمایا، علماء کرام نے لکھا ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ جب باپ کی دھمکی ملی اور قوم کی دھمکی ملی، حضرت ابراہیم اپنا وطن چھوڑ کر ملک شام کی طرف جا رہے ہیں اور ہجرت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، سَيَهْدِينِ، امید ہے وہ مجھے اپنا راستہ بتا دے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، پروردگار کی طرف جانے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسے علاقے میں اور ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پروردگار کے احکام پر چلنا آسان ہو جائے، اللہ کے حکموں کو بجا لانا آسان ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب دوسرا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی اور آپ کے سگے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ اپنا پیارا وطن خیر آباد کر کے اور اپنا پیارا وطن چھوڑ کر اور تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر بے وطن بے سہارا تشریف لے جا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے۔ جب قوم نے اور اپنے والد نے بھی جب دھمکی دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن عراق کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف چلے گئے، اور جب ملک شام جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا امتحان چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب ملک شام پہنچے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے گر گرا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں ملک شام پہنچ کر، یا اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور آگے خوشخبری بھی سنا دی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بس ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، حلیم
تکلیف کو برداشت کرنے والا، بوجھ اٹھانے والا، کام کاج کرنے والا، ہم نے ان کے بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول بھی فرما لیا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے ذرا دیکھتے ہیں۔ اب یہ لڑکا بڑا ہو رہا ہے اور اتنا بڑا ہو رہا ہے کہ اپنے باپ کے کام آ سکے، اپنے باپ کا بازو بن سکے، اپنے باپ کا سہارا بن سکے۔ اب اللہ تیسرا امتحان لینے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات چل رہے ہیں۔ ایک امتحان یہ بھی آ گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، 86 سال کی تھی، اور بھی مختلف اقوال ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا تو قبول کر لی، بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا، اور بیٹا بھی پیدا ہوا 86 سال کی عمر میں، اور بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی امیدوں کے بعد، بڑی عمر میں اللہ نے ایک لاڈلا بیٹا پیدا فرمایا۔ اب اسی میں امتحان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا اور یہ آزمائش ہوئی کہ ابراہیم آپ اپنے معصوم اور شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ایک ویران جنگل میں چھوڑ آؤ، ایک ویران جنگل میں چھوڑا، وہ ملک شام بھی چھوڑ دو، ملک شام سے بھی نکل جاؤ اور ایک ویران جنگل میں چلے جاؤ، اور ایک چٹیل میدان میں اور ایک بے آب و گیاہ، ایک چٹیل میدان میں چھوڑاؤ اور ایک بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑ دو، اور ایک ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں پانی بھی نہیں، دانا بھی نہیں، اناج بھی نہیں، غلہ بھی نہیں، زندگی کے سامان بھی نہیں۔ اللہ امتحان لے رہے ہیں، اور ایسا امتحان لے رہے ہیں کہ جو زندگی کے جو سامان ہوتے ہیں جس سے انسان کی جان بچ سکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تیرا امتحان لینے والا ہوں، اور اس جگہ بھی بے آب و گیاہ جنگل میں، چٹیل میدان میں، جہاں آب و ہوا، جہاں آب و گیاہ، جہاں آب و گیاہ نام کی کوئی چیز نہیں، دانا نہیں، اناج نہیں، پھر بھی میں تمہیں زندہ رکھنے والا ہوں، تمہیں بچانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ چٹیل میدان میں چھوڑاؤ، اور وہ چٹیل میدان کیا ہے ہم جانتے ہیں، جس کو آج ہم لوگ مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ اس وقت تو بالکل چٹیل تھا، علماء نے لکھا ہے پورے حرم کے اندر پورا حرم چٹیل تھا، اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ویران جنگل میں چھوڑ دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان چل رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو بھی پورا کر دیا، اور ان دونوں کو یعنی حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ویران جگہ میں چھوڑ دیا، چٹیل میدان میں چھوڑ دیا۔ یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اس میں بھی حضرت ابراہیم کامیاب نکلے۔ ملک شام کو پہلے ملک عراق کو چھڑایا، پھر ملک شام پہنچایا، پھر ملک شام کو بھی چھڑایا، اور اللہ نے کہا کہ چٹیل میدان میں آ جاؤ، مکہ المکرمہ میں آ جاؤ۔ خیر اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکلے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 امتحان ہو چکے، اب ایک چوتھا امتحان شروع ہونے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں سے ایک عظیم امتحان یہ بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے اور اپنے ابا کے ساتھ گھومنے پھرنے لگے، اور والد صاحب کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے، اور اپنے ابا کی خدمت کے کام آنے لگے، اور خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں